بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم اس مضمون میں کچھ پاکستانی پریس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو اس نے میڈیا پر سخت نگرانی کرنی شروع کی۔ الیکٹرانک میڈیا آنے سے پرنٹ میڈیا کی وقت بھی کوڈیوں خالی ہو گئی، اور پرنٹ میڈیا پر جو خبر 24 گھنٹے کے بعد آنی تھی وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اور 15 منٹ کے بعد جگمگا رہی ہوتی ہے۔ اور پرنٹ میڈیا میں صفحاور پر کیا سرخی لگائی جائے گی، یہی سوچتے سوچتے ایڈیٹر صاحب سو جاتے۔ یہ تو پرنٹ میڈیا نے اکتوبر 2016 میں ایک خبر نے پاکستان کی سپاہ کو، پاکستان کی پولیٹیکل قوتوں کو جانو پریشان کر دیا۔ وہ ایک انگریزی کالم نگار نے ایک خبر جو ڈان اخبار میں چھپی، اس نے خبر نے بہت طوفان اٹھایا کہ اخبار کو زار وجوہ کا نوٹس مل گیا اور سب سنسر میں لگ گیا، اور آ جا کے ایک صفحہ بچا، وہ بھی کون سا، مشاعرے کا۔ دوستو، اس کے بعد اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کبھی امریکہ پھرتا رہا، کبھی کینیڈا پھرتا رہا، جہاں حالات صحیح ہوئے تو واپس بھی آیا۔ اب یہ کوشش کی جاتی ہے، کچھ دوست آن لائن جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان کو وہ بھی منظور نہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں حکم کی ماں پر چپ چپیتے ہو گیا، اور بعض کو بچوں والی دونی دے کر نکالا گیا، اور کچھ جو خود سیانے تھے وہ رنگے محفل کو دیکھ کر خاموش ہو رہے، اور محاذر کی لکھائی جاتی رہی۔ مردہ لفظوں کی کچرا کنڈی کا باؤ آج کل البتہ بہت خوبصورتی سے جا رہا ہے، اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کچھ طوطے خوش بیاں ایک طرح کے دم بند ہو جاتے، اور ایک ایک کر کے وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ دوستو، جن کو عادت ہے ریاض کی، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پرنٹ میڈیا سے غائب ہوتے گئے، اور مغل بچے اور بچے جمہورے ان کی گلی جو کوچا کے شور و گل سے کانوں میں بات نہیں پڑتی۔ ویسے یہ بھی ہے، قوم کا سیاسی شعور زمین کے نیچے نہایتی نمی کے ساتھ آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے اور اپنے اظہار کے راستے خود ڈھونڈتا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی عام شہری کو ایک مبصر، ایک تجزیہ نگار، ایک اینکر بنا کے رکھ دیا، اور وہ ایک ہینڈی لیتے ہیں اور کچھ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر، اور بعد نے قلمی نام اور فرضی نام یا نامعلوم شناخت کے ساتھ کوشش کی کہ ایک خاص گروہ نے یہاں تک کہ شرم کی آنکھیں بند، بے حیائی کا منہ کھول کر بے نختہ سناتے ہیں، کچھ برس
قبل ایک خاص گروہ نے اسی دشنام کا نام پایا، اب 4 سو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کی پگڑی نہیں اور کسی کا حوصلہ نہیں، اور کوئی ہمت کر کے کمنٹس اور تبصرے دیکھ لے تو اس کا کھانا برباد، اور مدت تک وہ سوشل میڈیا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور 1978 کی تعلیمی پالیسی میں تشکیل پائے جانے والا اذہان ایک ایسی بد مزہ ہوتی ہے، دلیل، مکالمے اور تہذیب سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب تو ہوا، لیکن خیال رہے گزشتہ برسوں سے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئے۔ ریاست کو رد عمل دینا پڑتا ہے، اور روایتی میڈیا کے مقابل سوشل میڈیا ایک توانا کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ اب اس بلائے ایمان کو نکیل ڈالنے کا ارادہ باندھا جا رہا ہے، اور مختلف قانونی مسودوں کی اطلاع ہے۔ عوام کی بے خبری کو فن لطیف کا درجہ دینے والے کچھ ممالک کے متقل عنانی ہمارے صاحبان کے بہت پسند ہے۔ جو اختیار رکھتے ہیں، ہماری تو صرف گزارشات ہیں، البتہ ضروری ہماری دھرتی پر ذاتی صحافت کی روایت آزادی سے بہت پیچھے ہے، اور کیوں نہ سیاسی شعور کیسا ہی ہو پر پسماندہ نہیں۔ اظہار کی لگن ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے۔ اس ملک میں خبر پر کمبل ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ریاست کی رہی سہی ساکھ بھی جاتی رہے گی۔ دوستو، اس وقت عمران خان اور ارباب اختیار یہ مل کر زادیہ رائے پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف قانونی مسودے لے کر کبھی وہ وزیر اعظم پر تنقید کرنے کو ملک دشمنی قرار دیتے ہیں، کبھی کسی ادارے کے خلاف بولنے پہ اس کو جرم قرار دیتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی وقت نکل جائے گا، بہتر ہوگا خبر سے افزدہ ہونے کی بجائے عوام میں احساس پیدا کیا جائے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سازش، دھوکہ دہی، تحریش اور زوراوری کے چاروں ستونوں پر استوار موجودہ سیاسی بندوبست کیسا ہی کمزور کیوں نہ ہو، بہرحال اس نے عین کے ذریعے اپنا آپ سنبھالا ہوا ہے۔ عین کے تعارف بور کے اظہار کی آزادی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور ہم گھر بیٹھے بیرونی تبصروں سے مسترد ہو سکتے ہیں، لیکن معاشی اور سیاسی عدم استحکام اور خارجہ مسائل سے دو چار ملک عالمی رائے سے بے نیازی کے محتمل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہمارے بہت ہی محترم مقبول کالم نگار افغانستان پر طالبان کی فتح پر 5 چھوڑ کر 10 قسطیں لکھ کر بھی قصیدہ بہاریہ قلب بند فرمائیں۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں ان گنت لکھاری ہیں جو طالبان کو فاتح اور امریکہ کو شکست خوردہ ثابت کرنے میں رہے ہیں۔ دوستو، یہ طے ہے 2001 سے لے کر 2021 تک 20 برس گزر گئے، اور افغانستان میں ایک سے زائد فریق کے مفادات جم چکے ہیں، بلکہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چائنا کے مورے ہوں گے، اور دوسری طرف ترکی، ایران اور بھارت نے بھی اپنی شطرنج بچھا رکھی ہے۔ 2001 سے ہمیں جو عالمی تائید میسر تھی، اب اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ دنیا بھر میں دوستو اٹھنے والی باتوں پر توجہ دیجیے، کیونکہ عنقریب
پاکستان کو 6 ارب کا یورپ سے چکا سا جواب ملنے والا ہے، اور $6 ارب کا قرضہ جو IMF نے دیا ہوا ہے اور وہ واپس لینے کو تیار ہیں، اور یورپی یونین پاکستان پہ پابندی لگانے کو تیار ہے، اور پاکستان کی $6 ارب کی یہ بھی مارکیٹ ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اور سیاست میں دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں جہاں دیکھو جنگا مشتی ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ملک خطرے میں ہے، اور ملک کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اب یہی ہے جو وزیر دفاع وہ حزب اختلاف کو نازک حالات کی خبر دیتے ہیں۔ بس یہی نقطہ وزیر اعظم کو بھی اپنی شان سے، جو اپنی تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو نیچ دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اب بھی وقت ہے جو نازی خاندان پر 50 سال سے ایک کلنک کا ٹکا نظر آتا ہے، اس کو دھوئیں اور اپنی ہر ڈرمی چھوڑیں، اور ملک کے باشندوں کو ساتھ لے کر چلو۔ یہاں پریس مردہ ہوگا، پریس کو قتل کیا ہوگا، اس دنیا کا مستعمر غیر یقینی اور غیر طاقت کے اور پیش رفت کے غیر پٹوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوستو آپ بھی حالات دیکھیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ آج ہی برائی ہے فاریاب کے علاقے میں طالبان نے 22 کمانڈو کو پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اب یہ دیکھیے افغانستان میں کتنے رخ بنے ہوئے ہیں خانہ جنگی کے، اور پاکستان کے اندر پرائم منسٹر سے لے کر معاملین خصوصی تک صبح ٹی وی پہ آتے ہیں، اپوزیشن کو گالیاں نکالنی شروع کرتے ہیں، اور رات ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن نئی خوراک لے کر پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی ناقری بفور کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح دوستو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔